کبھی سوچا ہے کہ چند سو لوگوں پر کی گئی ایک چھوٹی سی تحقیق لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بارے میں اتنی درست معلومات کیسے دے سکتی ہے؟ آج ہم سائنس کے اسی کمال کے طریقے کو سمجھیں گے۔ یہ سوال بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اسی ایک سوال میں ایک بہت ہی طاقتور سائنسی طریقے کا راز چھپا ہے، جسے کہتے ہیں سیمپلنگ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کسی ملک کے ہر ایک شہری سے ایک سوال پوچھنا ہو۔ یہ تو تقریباً ناممکن کام ہے۔ تو سائنسدان اس مشکل کا حل کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے لیے وہ دو گروپس بناتے ہیں۔ تو جو سوپ کا پورا برتن ہے نا، وہ ہے ہماری آبادی یعنی پاپولیشن، اور وہ ایک چمچ جو ہم چکھتے ہیں وہ ہے نمونہ یعنی سیمپل۔ کمال کی بات یہ ہے کہ صرف اس ایک چمچ سے ہی ہم پورے برتن کے ذائقے کا حیرت انگیز طور پر بالکل ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سیمپلنگ سے بہت زیادہ وقت، پیسہ اور محنت بچتی ہے، اور سچ پوچھیں تو اسی کی وجہ سے بڑی بڑی تحقیقات کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ریسرچرز یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کون سا چمچ چکھنا ہے؟ اس فیصلے کا انحصار ایک بہت اہم سوال پر ہوتا ہے۔ کیا ان کے پاس اس پوری آبادی کی مکمل فہرست موجود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو تحقیق کی سمت طے کرتا ہے۔ اگر لسٹ موجود ہے تو پروبیبلٹی سیمپلنگ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک شفاف لاٹری کی طرح ہے، جہاں ہر کسی کے منتخب ہونے کا برابر موقع ہوتا ہے۔ اور اگر لسٹ نہیں ہے تو پھر نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کا استعمال ہوتا ہے، جو زیادہ تر سہولت یا ضرورت پر مبنی ہوتی ہے۔ چلیں اب ان دونوں راستوں کی ایک ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ بات اور بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کا سب سے سیدھا طریقہ ہے سادہ بے ترتیب سیمپلنگ۔ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ واقعی بالکل بے ترتیب ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہر شخص کو تحقیق میں شامل ہونے کا ایک جیسا موقع ملے۔ دوسری طرف نان پروبیبلٹی کا ایک بہت عام طریقہ ہے سہولت کے مطابق سیمپلنگ۔ یہ بے ترتیب تو نہیں ہوتا، لیکن بہت عملی ہے، خاص طور پر میڈیکل ریسرچ میں، جہاں اکثر مریضوں کی کوئی پہلے سے بنی ہوئی لسٹ موجود نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ لوگوں کو چننا کیسے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی تکا نہیں ہوتا، یہ ایک باقاعدہ حساب کتاب سے نکالا گیا نمبر ہے۔ مقصد ایک ایسا نمونہ بنانا ہے جو اتنا بڑا ہو کہ اس کے نتائج قابل بھروسہ ہوں، لیکن اتنا چھوٹا بھی ہو کہ اسے آسانی سے سنبھالا جا سکے۔ اس کیلکولیشن میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں غلطی کی گنجائش، یعنی مارجن آف ایرر۔ آسان لفظوں میں یہ وہ حد ہے کہ نتائج میں کتنی کمی بیشی قابل قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 1000 لوگوں کی آبادی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ 5% غلطی کی گنجائش ٹھیک ہے، تو آن لائن کیلکولیٹرز بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک 278 لوگوں کا نمونہ چاہیے۔ یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حساب ہے۔ چلے آپ دیکھتے ہیں کہ اصل زندگی میں، ایک میڈیکل ریسرچ میں یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ریسرچرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ اپینڈکس پھٹ جانے والے مریضوں میں ایک خاص قسم کی پیچیدگی کتنی عام ہے۔ اب ظاہر ہے وہ دنیا کے ہر مریض کا تو مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے حساب کتاب کے لیے پچھلی تحقیقات کا سہارا لیا۔ اور انہیں ایک بہت ہی اہم معلومات ملی۔ ایک پچھلی تحقیق سے پتہ چلا کہ 12.4% مریضوں میں یہ مسئلہ پایا گیا تھا۔ بس یہی وہ نمبر تھا جس کی انہیں ضرورت تھی اپنا سیمپل سائز نکالنے کے لیے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے سائنس میں ہر نئی تحقیق پچھلی تحقیق کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے بس یہ 12.4% کا ہندسہ ایک آن لائن سیمپل سائز کیلکولیٹر میں ڈالا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں پتا چلا کہ شماریاتی طور پر مستند نتائج حاصل کرنے کے لیے انہیں کم سے کم 167 مریضوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو سوپ کے ایک چمچ سے لے کر پورے ملک کے سروے تک، سیمپلنگ وہ پوشیدہ طاقت ہے جو ہماری دنیا کو سمجھنا ممکن بناتی ہے۔ اصل بات سب سے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ صحیح تعداد میں لوگوں سے صحیح طریقے سے پوچھنا ہے۔